قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وراج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو کے علاج میں طہارت کتنی ضروری ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جادو کے علاج میں طہارت کا کافی اہم کردار ہے۔ اس میں یہ ہے کہ طہارت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جادوگر جو ہیں وہ جادو کس طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں ان کے مخالف چلنا ہے، جی، ان کے مخالف کام کرنا ہے۔ کیسے؟ جادوگر جو ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ جادو کرتے ہیں کس طریقے سے؟ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا۔ شیطان کے جتنا وہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ وہ کبھی جادو کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ وہ شیطانیت میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کی عبادت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ناپاک رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ یعنی غلیظ سے غلیظ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ کام جو ہے وہ جادوگر جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ وہ شیطان کے قریب ہوں گے۔ وہ 40 دن ناپاک رہتے ہیں، یہ ایک چلہ ہوتا ہے ان کا، تاکہ وہ شیطان کے قریب رہ سکیں۔ شیطان کے ہاں ان کو عہدہ ملتا ہے۔ کئی تو سالوں کے اس طرح کے پڑے ہوتے ہیں جادوگر جو بڑے خبیث ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں وہ شرک کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے شرک، دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ناپاک رکھنا۔ ہم نے دونوں کی متضاد چلنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو توحید کے اندر داخل کر لینا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو طاغوت، کفر و شرک، ان چیزوں کا، ان سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی توحید پر آ جاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوتی طاقتوں کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کو ہم ایسا کڑا دیتے ہیں جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تجھے یہ توحید پر آنے سے وہ کڑا مل رہا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو جادوگر شرک کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توحید پر آ جانا ہے۔ بالکل۔ ان کو شیطانیت سے کیسے طاقت ملتی ہے؟ شرک کر کے۔ شیطان ان کی کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ وہ شرک کرتے ہیں، شیطان اس کے لیے ان کی مدد کرتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ کس لیے لیا ہے؟ توحید پر آنے سے۔ توحید پر آؤ گے تو تمہاری حفاظت کروں گا، توحید پر آؤ گے تو تمہاری مدد کروں گا، توحید پر آؤ گے تو تمہارے معاملات بہتر کروں گا۔ تو توحید کا ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز تمہیں دی ہے کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تمہیں ایک کڑا دیا ہے، لم انفصام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ تو اس لیے ایک توحید آپ کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھاتی ہے۔ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شیطان، جادوگر جو ہیں وہ ناپاک رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ ان کی ناپاک رہنے سے شیطانی قوت بڑھتی ہے، ہم پاک رہیں گے تو ہماری روحانی قوت بڑھے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ان کے مخالف چلنا ہے۔ بالکل۔ جب ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھیں گے، ہم مطہر نہیں رہیں گے، تو ہم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ہماری روحانی قوت لوز ہونا شروع ہو جائے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی، ہم روحانی طور پر کمزور ہو جائیں گے، تو شیطان آسانی سے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ روحانی طور پر یعنی جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اگر مضبوط کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک توحید پہ آ جاؤ، توحید کے ساتھ لگ جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھو، پاکیزہ رہو، باوضو رہو۔ باوضو رہنے سے عدنان بھائی جتنی آپ کو روحانی قوت ملتی ہے، یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ تو اپنے آپ کو باوضو رکھو، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک رکھو، اس سے آپ کو قوت ملتی ہے جو شیطانیت کے خلاف لڑے گی، جو شیطانی حملوں کے خلاف لڑے گی۔ جیسے
قوت مدافعت ہوتی ہے، بیماری کے خلاف لڑتی ہے، ویسے ہی روحانی قوت جو ہے اس شر کے خلاف لڑے گی آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے پاکیزگی، پاک رہنا، یہ جو بنے ہوتے ہیں نا معالج عامل جو ہیں، وہ مہینوں سالوں نہائے نہیں ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑے اللہ کے ولی، یہ ایسے بندے اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو صفائی کو پسند کرتے ہیں، تو جو بندہ ناپاک ہے وہ کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ جو بندہ پاک ہی نہیں ہے، اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ جو صفائی ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایمان کا حصہ ہی بندے کا کمپلیٹ نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو پاکیزہ ہی نہیں رکھتے تو آپ جادو کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو کھلے دروازے چھوڑے ہیں شیطان کے آنے کے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، قوی کرنا ہے، تو آپ کو پاکیزگی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، باوضو رہنا ضروری ہے، اپنی روحانی قوت مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ جب یہ چیزیں کریں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، تو آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور آپ کی روحانی قوت بھی بڑھ جائے گی۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم